أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. یہ سورہ تحریم ہے، اور اس سے پہلے سورہ طلاق میں فرمایا تھا، سورہ طلاق اور تغابن میں ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری اولاد اور بیوی بچے بھی کبھی تمہارے دشمن بھی، ان میں سے بعض دشمن بنتے ہیں. یہاں بھی یہی ہو گیا کہ ہماری والدہ نے، دونوں ماؤں نے، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے منصوبہ بنا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں اور شہد نوش فرماتے ہیں. اب نبی آئیں گے تو ہم آپس میں مشورہ کر کے یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے. مغافیر ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے اور جس سے بدبو ہوتی ہے. شہد کی مکھیاں جب اس کو کھا جاتی ہے تو اس کا شہد عمدہ قسم کا نہیں ہوتا، تو ہم یہ بتائیں گے مغافیر کی بدبو آ رہی، تو حضرت پھر شہد نوش فرمانا چھوڑ دیں گے. یہ منصوبہ انہوں نے بنا دیا. تو یہاں ازواج اور بیویوں نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، گویا کہ ایک نئی صورت انہوں نے اختیار کر دی جو کہ پسندیدہ صورت نہیں تھی. تو ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، بعضی بیویاں اور بچے وہ انسان کے دشمن بن جاتے ہیں. ایک مسئلہ یہ مناسبت ہے اس صورت میں اور پہلے والی صورتوں میں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیویوں کا تذکرہ تو سورہ تغابن میں اور سورہ طلاق میں کر دیا. اس کے بعد اب بیویوں کی صفات بیان کر رہے کہ بیوی کس قسم کی آپ انتخاب کریں. آپ حضرات بھی اس کو توجہ سے سنیں، آپ کے کام کی چیز ہے. کس قسم کی بیوی؟ تو بیویوں کی صفات بیان کی کہ مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات، یہ صفات بیوی کے اندر ہونی چاہیے. تمشری میں ہے کہ نہیں؟ دیکھ رہے ہیں نا آپ، قرآن ہے. مسلمات مومنات قانتات، مسلم مومن بھی ہو اور قانتات فرمان بردار قسم کی بھی ہو، تائبات توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، عبادت کرنے والے، سائحات روزوں کا اہتمام کرنے والے، اس قسم کی خواتین ہوں. ایسے نہ ہو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کی جھاڑو آتے ہاتھ میں اور جوتی آتے آپ کے سر پہ لگے آتے، تو اس قسم کی یہ ہے نا، خیال کر لینا، سمجھے. تو بیویوں کے تذکرے کے بعد اب ان کے صفات کا ذکر کر رہے ہیں. آیا مسئلہ سمجھیں. اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ طلاق کے احکام کو ذکر کرنے کے بعد، یعنی نکاح اگر برقرار ہو تو اس کے حقوق کیا ہے، یہاں اسی کو بیان کر رہے ہیں. سورت کا موضوع ہے، اس سورت کا موضوع ہے کہ بیان حقوق الزوجیت، بیان حقوق الزوجیت اور وہ عدم الاغناء بالزواج فی النجات من العذاب. مانا میاں بیوی کا تعلق ایک دوسرے کو اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دلا سکیں گے. نزول نمبر 107، سورہ حجرات کے بعد اس سورت کا نزول ہوا ہے. یا ایھا النبی لم تحرم. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، فقہ کا قاعدہ آپ نے پڑھا ہوگا، اصول فقہ کا. اس میں یہ ہے کہ امر مباح کو اپنے اوپر حرام قرار دینا، امر مباح کو، ایک مباح عمل ہے، مباح چیز ہے، حلال ہے آپ کے لیے، اس کو عملی طور پر اپنے اوپر حرام قرار دینا، یہ ایک قسم کا نظر اور یمین ہے. قسم اٹھائیں کہ میں مالٹا نہیں کھاؤں گا، قسم اٹھائیں کہ میں کیلا نہیں کھاؤں گا. جو حلال چیزیں ہیں، طیب چیزیں، ان کو اپنے اوپر حرام کر دینا، یہ قسم ہوگا. اور اس لیے آگے اس کو قسم کا، شہد کو آپ نے عملی طور پر اپنے اوپر حرام قرار دیا. تو آگے فرمائیں قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. قسموں کو کھولنے کا طریقہ، قسموں سے نکلنے کا طریقہ اور ان کو کھولنے کا طریقہ اللہ تمہیں بتاتا ہے. تو نبی نے یہی ہے، چونکہ عملی طور پر اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا تھا. ارے مسئلہ سمجھا نہیں ہے. یا ایھا النبی، میرے پیارے نبی، لما تحرم ما احلہ اللہ، ما موصول کی طرف عائد کا ہونا ضروری ہے. لما تحرم ما احلہ اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا آپ ان کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں. یہاں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محلل اور محرم نہیں ہے. محلل اور محرم وہ اللہ کی ذات ہے. نبی حلت اور حرمت کو بیان تو کر سکتا ہے، لیکن نبی کسی چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتا. حرام قرار دینا کسی چیز کو اور کسی چیز کو حلال قرار دینا، حلال کرنا، یہ نبی کا کام نہیں ہے. نبی حلت اور حرمت کو بیان کرتا ہے. چنانچہ وہ جو آپ کے سامنے سورہ اعراف میں گزرا ہے، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور خبیث
اور ناجائز قسم کے خبیث اور جن کو طبیعت ناپسند کرتی ہے ان کو نبی جو ہے نا حرام کرتا ہے، تو نبی حرام کرتا نہیں ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کریں گے کہ پاکیزہ چیزوں کی حلت کو بیان کرتا ہے اور خبیث قسم کی چیزوں کی حرمت کو بیان کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی چیز کی حلت اور حرمت کو بیان کرنا الگ ہے اور اس کو حلال اور حرام قرار دینا الگ ہے۔ اس لیے اصل محلل اور محرم اللہ کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارع حقیقی نہیں ہے، شارع حقیقی اللہ ہے۔ آپ شارع مجازی بھی اور شارع ہے، آپ شارع نہیں ہے، شارع ہے، تشریح کرتا ہے احکام کی، سمجھ رہی ہیں؟ اور شارع ان کو ہمارے جن بزرگوں نے کہا ہے وہ ان کا تسامح ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس سے یہ تسامح ہوا ہے مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ سے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ان کی تصانیف میں یہ ہے کہ حضرت کو شارع حقیقی قرار دینا یہ بہت بڑا تسامح ہے حضرت سے۔ مولانا حبیب احمد کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ القواعد فی علوم الحدیث، القواعد فی علوم الحدیث، اس میں آپ القواعد فی علوم الفقہ، اس کو اب دیکھیں، 2 مقدمہ ہے اس کے اعلیٰ السنن کے۔ مولانا حبیب احمد کیرانوی کی جو تقریر ہے اس کو آپ دیکھیں، بہت عمدہ کے، اور وہ آدمی فنی آدمی بھی ہے۔ آپ ان چیزوں کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں جن کو اللہ نے حلال؟ تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کی رضامندی، درحال ہے کہ بیویوں کی رضامندی آپ تلاش کر رہے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نغزشوں کو معاف کرنے والا ہے اور رحیم بمن تاب، جو توبہ کرے۔ اب بیویوں سے اگر قصور ہو گیا تو وہ توبہ کرے، اللہ بخش دے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تمہارے قسموں سے نکلنا اور ان کو کھولنے کا طریقہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ اور وہ میں نے عرض کیا قسم یہی تھا کہ تحریم الحلال یمین، بولو تحریم الحلال یمین، یہ چونکہ یہ آپ نے یہ کہ حلال کو حرام قرار دیا تھا اس لیے اس کو یمین کرا۔ واللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ تمہارے یہ ہے کہ دوست ہے اور حامی ہے۔ وہو العلیم الحکیم، اللہ تعالیٰ علم بھی رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے۔ لہذا اللہ نے اپنے علم کے مطابق جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اس میں اللہ نے اپنے علم کے مطابق، اور حکمت بھی اسی میں یہی ہے، لہذا آپ لوگوں کی ہے کہ حکمتیں اور یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مغافیر تو نہیں کھایا ہے، لیکن حضرت حفصہ سے کہا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا، میں نے مغافیر نہیں کھایا، شہد میں نے نوش کیا ہے، اور وہ شہد کا جو مکھی ہے شہد کی، شاید اس نے مغافیر بوٹی اس نے یہ کی کیا ہے، اس نے یہ کہ چوس لیا ہو، اس کی وجہ سے، لہذا آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، شہد پیوں گا نہیں، لیکن اس کا تذکرہ آپ کسی سے نہ کریں۔ لیکن آپس میں ملی ہوئی تھی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، حضرت حفصہ نے اس کا تذکرہ حضرت عائشہ سے کر دیا، عائشہ نے کر دیا، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راز بھی آؤٹ ہو گیا۔ دیکھیں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یاد کر لے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی بیوی کے پاس ایک سرگوشی کی تھی، ایک اس چھپکے سے اس کو ایک بات بتائی تھی راز کی، سمجھے، اور إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ اس سے حضرت حفصہ مراد ہے۔ فلما نبأت به، جب اس نے اس خبر کو، فلما نبأت بهذا الخبر، اس خبر کو جب یہ ہے کہ بیوی نے بتا دی، اب یہ ہے حضرت عائشہ کو بتایا، فلما نبأت حفصۃ عائشہ، فلما نبأت حفصۃ عائشہ بهذا الخبر، جب یہ خبر بتا دی، واظهره الله علیہ، اور اللہ نے یہ خبر نبی کے سامنے ظاہر کر دیا، عرف بعضه واعرض عن بعض، تو بعض خبر نبی نے حضرت حفصہ کو بتایا اور بعض سے آپ نے یہ کہ روگردانی کی، تو حضرت حفصہ پھر حیران ہو گیا۔ فلما نبأها به، نبی نے حضرت حفصہ کو بتایا کہ آپ نے میرے خبر کیسے آؤٹ کی۔ فلما نبأها به، جب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، نبی نے وہ خبر بتا دی اپنی بیوی کو، تو قالت، بیوی نے کہا کہ من انبأك هذا، آپ کو یہ کس نے بتا دیا کہ ہماری آپس کی سرگوشی ہوئی؟ قال نبأني العلیم الخبیر، علیم خبیر نے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ پوری بات نہیں بتائی تاکہ حضرت حفصہ کو شرمندگی نہ ہو۔ اڑے کچھ پھلا پڑا، ان تتوبا الی اللہ، نبی کی 2 بیویاں حضرت حفصہ اور حضرت یہ کہ عائشہ، دونوں نے یہ اللہ آپ کا بھلا کر پلاؤ پکایا تھا، تو ان تتوبا الی اللہ، اے نبی کی 2 بیویوں اگر آپ توبہ کریں گے اللہ کی طرف، تو پھر یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ توبہ کریں گے فہو خیر لکما، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، جزا محذوف ہے، فہو خیر لکما، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ یہ جملہ تعلیلی ہے، لأنہ قد صغت قلوبکما، تمہارے دل جو ہے نا وہ مائل ہو گئے تھے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس منصوبہ کی طرف تمہارے دل مائل ہو گیا تھا۔ یہ قلبان نہیں ہے بلکہ قلوب ہے، اس لیے ما فوق الواحد پر کبھی جمع کا اطلاق بھی ہوتا ہے یہاں۔ فقط صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ، اور اگر یہ ہے کہ آپ
ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہے کہ وہ ان تظاہر علیہ، اگر اس امر پر اور اس مسئلے پر آپ دونوں ایک دوسرے کے موافقت کریں گے، یا دونوں بیویاں تتظاہرہ ہے موافقت کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، تو فإن اللہ و مولا ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہے۔ یہاں مولا حامی کے معنی وہ جبریل اور جبریل و صالح المومنین اور نیک قسم کے لوگ، یعنی المومنون الصالحون، اضافت الصفت الی الموصوف کی قبیل میں سے ہے مولانا۔ والملائکۃ، اس لیے ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کہنا کہ جو کافیہ کے اندر کا لا یضاف موصوف الی صفت ولا صفت الی موصوف، یہ سب اس کے خلاف ہے۔ وأیدنا بروح القدس میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہ۔ والملائکۃ ظہیر بعد ذالک، اور اس کے بعد فرشتے یہ کہ آپ کے مددگار بھی ہے۔ ملائکہ جمع ہے لیکن ظہیر بھی چونکہ تثنیہ جمع سب میں استعمال فعیل کا وزن ہوتا ہے۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن، حضرت عمر نے یہ بات کہی کہ اگر یہ ہے کہ نبی طلاق دے دیں گے تو تمہارے لیے، نبی کے لیے بیویوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے عمر کے اس یہ کہ الفاظ کو اور عمر کے اس مضمون کو اللہ پاک نے اس طرح سورہ تحریم میں بھی بیان کر دیا۔ عسیٰ ربہ، محمد کا رب قریب ہے کہ ان یبدلہ ازواجن، یہ عسیٰ کی خبر ہے، رب اس کا اسم ہے، ان یبدلہ ازواجن، اللہ اس کو بیویاں دے دے، خیرا منکن، جو تم سے بہتر ہوں، مسلمات ظاہری فرمان بردار اور مومنات باطنی طور پر فرمان بردار، قانتات دیگر عام حالات میں موتی اور فرمان بردار، تائبات اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والی ہوں، عابدات عبادت گزار، سائحات روزہ رکھنے والی، پھر سیبات سیبہ بھی ہوں، و ابکارن او ابکار۔ نبی کی زندگی کی ترتیب یہی ہے مولانا۔ یہ جو اس آیت کے اندر جو کچھ بیان ہوا نبی کی زندگی اور نبی کی شادیوں کی ترتیب کو اس طرح رکھا گیا۔ نبی کی شادیاں زیادہ تر سیبات سے ہوئی، آپ کی بیویاں سارے کے سارے وہ سیبات تھیں، صرف ایک باکر آپ کو حضرت عائشہ مل گئی، تو اس لیے ابتدا سیبات سے اور ابکارم پر ختم ہے، سمجھے؟ اور اس کے بعد پھر یہ کہ شادیوں کی مزید گنجائش رہی بھی نہیں۔ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن۔ اڑے پڑھا نہیں پڑھا میں لوگوں یہ جی، یہ ہو گیا۔ ان طلقکن، یہ شرط ہے معترض ہے عسیٰ کے اسم اور خبر کے درمیان میں۔ یقیناً نبی یہ ہے کہ نبی کا رب وہ اس کو ان یبدلہ، تم منصوبہ بناتی ہو، تمہارے منصوبے کے پیش نظر اگر نبی تمہیں طلاق دے دے، نبی کے لیے بیویوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، تم سے اچھی بیویاں اللہ ان کو دے دے، مسلمات جو یہ ہے کہ انقیاد ظاہری بھی ہو، مومنات انقیاد باطنی بھی ہو، اسلام اور ایمان کا فرق ہے، قانتات عام حالات کے اندر فرمان بردار بھی ہو، تائبات اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے، عابدات اور عبادت گزار، سائحات روزہ رکھنے والے، سیبات غیر کنواری و ابکارن اور کنواری قسم کی عورتیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، چنانچہ حضرت عائشہ کو فخر ہوتا تھا، حضرت عائشہ کو فخر ہوتا تھا کہ میں ایک خاتون نبی کو مل گئی ہوں کہ کنواری، باقی سارے سیبہ۔ حضرت خدیجہ کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ان کی تعریف کرتے، تو حضرت اما عائشہ نے کہا کہ کس خدیجہ کی باتیں کرتے ہو، سمجھے مجھے، کس خدیجہ کے؟ آپ مجھے یہ بتاؤ، اتنا بتاؤ یا رسول اللہ، مجھے اتنا بتاؤ، ایک زمین ہے اس میں تازہ تازہ گھاس ہے اور ایک آدمی اپنے بکریاں اس میں چراتا ہے تازہ تازہ، وہ بہتر ہے یا ایک زمین ایسے کہ اس کے گھاس پر بکریاں چر گئی، پھر دوسری مرتبہ چر گئی، پھر تیسری مرتبہ، اب اس کے بعد دوسری بکریاں آ رہے، دونوں زمینوں میں سے کون سی بہتر ہے؟ اشارہ یہ تھا کہ اس نے 2 شادیاں پہلے کی تھی، بعض نے کہا 2 شادیاں کی حضرت خدیجہ نے، 40 سال کی عمر میں نبی کی نکاح میں آیا، 2 شادیاں اس کی پہلے ہو گئی تھی، گویا کہ وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کا سل اس زمین کی طرح کہ جس کے تازہ اس میں گھاس نہ ہو، اور میرا کمال ہے کہ میرے والدین نے تازے اور کماری اور باکر اٹھا کر کے آپ کو دے دیا۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ دونوں کا مناظرہ ہوا، حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کا۔ حضرت عائشہ تو نبی کی بیوی تھی، آپ اس بات کو سمجھیں گے نہیں لیکن کچھ ساتھی سمجھیں گے۔ حضرت عائشہ نبی کی بیوی ہے اور فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، اور فاطمہ جو ہے نا وہ حضرت خدیجہ کی بیٹی ہے، تو حضرت فاطمہ کو یہ کہاں برداشت ہوگی کہ اس کی والدہ کے خلاف اس کی یہ ہے کہ ستیلی ماں اس قسم کی باتیں کریں۔ چنانچہ دونوں کی باتیں ہو گئی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ فاطمہ زیادہ باتیں نہ کر، تیری ماں جو ہے نا وہ کنواری نہیں تھی، نبی کی نکاح میں آ گئی، اور کمال میرا ہے کہ میرے والدین نے کنواری حالت میں باکر حالت میں اٹھا کر نبی کے حوالے کر دیا۔ آیا سمجھ؟ اس لیے کمال ہمارا ہے۔ اب جواب ذرا فاطمہ کا سننا۔
جواب سننا، وہ بھی تو محمد رسول اللہ کی خون تھی اور نبی کی بیٹی تھی۔ اما فاطمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری والدہ جب میرے والد صاحب کے نکاح میں آ گئی، میری والدہ سیبہ تھی، کنواری نہیں تھی، اور آپ نکاح میں آ گئی، آپ تو کنواری تھی، یہ آپ نے سوچا، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا میری والدہ اگرچہ کنواری نہیں تھی لیکن میرے والد تو کنوارے تھے نا، میرے والد تو کنوارے تھے، اور جب آپ اس کے نکاح میں آ گئی، آپ تو اگرچہ کنواری تھی لیکن میرے والد تو کنوارے نہیں تھے نا۔ آپ کو سمجھ میں؟ میرے والد تو کنوارے نہیں تھے، تو پھر کیا ہو گیا؟ کہتے فسکتت عائشہ، تو حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ بالکل حضرت عائشہ سے اس کا جواب نہیں بنا۔ پھر چند دنوں کے بعد پھر مناظرہ ہو گیا، سمجھے؟ پھر مناظرہ ہو گیا، پھر مناظرے میں پھر واپس حضرت عائشہ نے اپنا بدلہ لے لیا۔ اما عائشہ نے کہا کہ محمد کی بیٹی تو ہوں لیکن ہر ایک اپنے شوہر کے ساتھ اٹھے گی قیامت کے دن، آپ جیسے بھی ہے لیکن علی کے دامن میں اٹھو گے، میں محمد کے ساتھ اٹھوں گی، سمجھے؟ اس لیے مجھے زیادہ آنکھیں نہ دکھاؤ، آپ کا وہ مقام نہیں ہوگا، میں محمد کے ساتھ فخر کروں گی۔ اگرچہ حضرت فاطمہ بھی، وہ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنت ہے، اس کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے، سمجھے؟ اس لیے ہمارے علماء جو ہے نا، اس میں علماء دیوبند کا مذہب، سمجھے؟ علماء دیوبند کا مذہب اس میں کہ عائشہ بہتر ہے یا حضرت فاطمہ بہتر ہے، علماء کہتے خاموش، ہم اس قسم کی بڑی باتیں نہیں کر سکتے، ہمیں کسی نے تولنے کے لیے نہیں رکھا کہ عائشہ کا مرتبہ زیادہ ہے یا فاطمہ کا، ہم لوگ اتنے بڑے لوگ نہیں ہیں، یہ تو ہمارے علماء ہوتے ہیں، طلباء ہوتے ہیں جو تولتے ہیں علماء کو۔ اپنا حال تو یہ ہے کہ اس کو الو کا پٹا، اس کی کوئی استعداد بھی نہیں ہے لیکن بڑے بڑے علماء میں تولتا ہے، فلان اتنا بڑا عالم ہے، یہ فلان اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو ہے الو ابن الو، سمجھے؟ ہے بھی الو اور ابن الو، الو کا پٹا۔ جی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم، ایمان والو اپنی جان کو اور اپنے اہل و عیال کو بچا دو نارن جہنم کی آگ سے۔ یہ نارا موصوف ہے، ایسی آگ ہے کہ وقودھا الناس، یہ واو عطف کے لیے نہیں، یہ واو اصل ہے، سمجھے؟ وقودھا الناس، جس کے یہ ہے کہ ایندھن لوگ ہے، لوگ کافر ہوں گے اور بتوں کی عبادت کرنے والے، والحجارت، اور وہ پتھر جو کہ بتوں سے بنے ہوتے، یا الحجارہ سے گندک مراد ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا۔ علیہ ملائکۃ غلاظ، اس پر سخت قسم کے فرشتے ہوں گے، شداد مضبوط قسم کے، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کے حکم کے کبھی مخالفت نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی بجا لاتے جو ان کو حکم ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا، کافر جب جلیں گے تو اس وقت فریاد کریں گے کہ کافرو لا تعتذروا اليوم، آج جہنم میں جلتے وقت عذر معذرت پیش نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تشرکون ما کنتم تعملون کما ما کنتم تشرکون، آج جو کچھ آپ سزا بھگت رہے ہیں یہ اپنے اللہ کا بھلا کرے، شرک کی سزا بھگت رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی طرف لپک پڑو، توبہ کرو، توبۃ نصوحا، خالص قسم کی توبہ، منافقت والے نہیں ہے، ربا میری توبہ ہے، ربا میری توبہ ہے، میں اس کے بعد چوری نہیں کروں، لیکن مجھ دل میں آتا کہ اگر اچھا سا موقع مل گیا تو یہ تو منافقت ہے، سمجھ رہی میں کہ یہ خالص نہیں ہے۔ توبہ خالص وہی ہے دل کی گہرائی سے ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ گناہ کا اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ یہ کہ اپنی ندامت کا اظہار کر دے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے پھر اس گناہ کو لوٹ کر کے پھر زندگی میں نہ کرے، جب لوٹ کر کے اس گناہ کو نہیں کرے گا زندگی میں تو سمجھ لینا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے پہلی والی توبہ اللہ نے قبول کی ہے۔ اور اگر یہ کہ دوبارہ لوٹ کر کے کرتا ہے، 50 مرتبہ پہلے رو چکا ہے لیکن دوبارہ اس گناہ کو کرتا ہے واپس مزے لے کر کے، سمجھ لینا کہ اس کے پہلے والے رونے دھونے جو منافقت کے، سمجھے؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ تکفیر اور مغفرت کا فرق بتا چکا ہوں۔ ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار، اللہ ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے 4 نہریں بہتی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ اپنے نبی کو، والذین آمنوا معہ، جو آپ کے ساتھ جنہوں نے ایمان لایا ان کو اللہ رسوا نہیں کر دے گا۔ لیکن جہنم کا خلود کا فیصلہ جس کے لیے ہو گیا، خلود، ایک یہ کہ مومن عارضی طور پر جا رہا ہے، سمجھے؟ جیسے آپ کو بتایا کہ کافروں کے لیے عذاب مہین ہے اور مومن کے لیے عذاب مطہر ہے، سمجھے؟ اگر مومن چند دن کے لیے جاتا ہے تو وہ تطہیر کے لیے عذاب ہے، وہ اہانت کے لیے نہیں ہے، وہ تطہیر کے لیے۔ اس لیے ان ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اخزیتہ انہی کے لیے جو کہ دائم اور خلود کا فیصلہ ہے، جن کے لیے وہ دوام اور خلود کا فیصلہ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟
نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں بائیں نور ان کا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے دوڑ رہا ہوگا، روشنی ہوگی۔ یقولون کہیں گے یا ربنا اتمم لنا نورنا، ہمارے نور کو مکمل کر دے، واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، پیارے کافروں سے یہ ہے کہ کافروں سے جہاد کر دو، ان سے تلوار کے ذریعے سے، والمنافقین منافق سے زبانی ذریعے سے۔ یہ عام مفسرین کا مسئلہ، ورنہ میں نے آپ کو بتایا منافقین کے 4 گروپ ہے، 2 گروپ سے تلوار سے بھی آپ کر سکتے ہیں، جیسے کہ آ گیا تھا اس میں 5ویں پارے میں سورہ نساء میں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، ان پر سختی کر دو، ومأواہم جہنم، کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر جہنم، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب مومن کے رہنے کے باوجود مومن کے ساتھ آدمی رہے لیکن مومن کے ایمان سے اور عملیات سے فائدہ اٹھائے، اگر مومن کے اعمال سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو مومن کے ساتھ رہنا ہی فضول ہے۔ اب فرماتے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی نے نوح سے فائدہ نہیں لیا، لوط علیہ السلام کی بیوی نے لوط سے فائدہ نہیں لیا، مومنوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ایمان کی دولت سے محروم رہے، برخلاف فرعون کی بیوی کافر کے ساتھ رہتے ہوئے پھر بھی اللہ نے دولت سے مالا مال کر دی۔ سمجھے، یہ ہوتا ہے پروردگار کا مسئلہ۔ ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ، اللہ یہاں شین یا عین ہا رافضی یہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی دونوں بیویاں جیسے کہ یہ ملعونہ ہیں اور ان کے لیے کہ عذاب ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، ان کے لیے عذاب ہے۔ اللہ نے عائشہ کو اور حفصہ کو انہی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ انہی کے ساتھ تشبیہ دی۔ حالانکہ آپ بتائیں کہ یہاں کون سی تشبیہ کا لفظ ہے، کون سی چیز ہے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میں نے ربط آپ کو بتا دیا کہ مومن کے ساتھ رہتے ہوئے پھر بھی فائدہ حاصل نہ کرنا، سمجھ شریف میں۔ باقی یہ کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو یہاں کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، وہ تشبیہ کے الفاظ کہاں پر ہیں، اور عائشہ بھی اس طرح ملعون ہے اور حفصہ بھی اس طرح ملعون ہے، ملعون تو خود ہے، اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کرے کچھ، اس لیے یہ اجماع کے بھی خلاف ہے اور عام مفسرین کے خلاف ہے۔ یہاں کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے کہ جس کو کھینچ کر کے اس کو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے ساتھ فٹ کیا جائے۔ آپ کو میری فریاد سمجھ میں آگی نہیں آگی؟ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، للذین کفروا، کافروں کے لیے، فرماتے کہ وہ مثال کیا ہے، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، اصل عبارت یہ ہے ضرب اللہ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی، ان کو اللہ نے بیان فرمایا مثلا بطور مثال کافروں کے لیے، مثلا مفعول ثانی ہے، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط مفعول اول ہے، خیال کر لینا مولانا۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں کے دونوں میرے 2 بندوں کے نکاح میں ان کے نیچے تھی، یعنی نکاح میں تھی ہمارے صالح نیک بندوں میں سے، فخانتہما، لیکن انہوں نے نبیوں کے ساتھ خیانت کی، یعنی ایمان نہیں لائے، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، نبیوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اللہ کے عذاب سے بچانے کا، وقیل، اور قیامت کے دن کہا جائے گا ادخلا النار، جہنم میں داخل ہو جا مع الداخلین، دیگر داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اللہ پاک نے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، مثل مفعول ثانی۔ اذ قالت، جبکہ حضرت آسیہ نے فرعون کی بیوی نے کہا کہ یا رب ابن لی سرحا ابن لی بیتا فی الجنت، یہ ابن امر کا صیغہ، تبنی سے ابن، یا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، اے اللہ جنت میں میرے لیے گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملی، فرعون سے اور اس کے بد عملی سے، شرک سے مجھے نجات دے دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور قوم قبط ظالمین سے مجھے نجات دیتے، ومریم، دوسری خاتون، وضرب اللہ مثلا مریم، اور حضرت مریم کو اللہ نے بیان کیا کہ ابنت عمران، عمران کی بیٹی، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر دی۔ اصل میں حسین، اللہ کا حسن یہ کہتے ہیں قلعے کو، قلعے سے جیسے مضبوطی آ جاتی ہے تو اس لیے اس کا ترجمہ ہم کرتے احسنت فرجہ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ فنفخنا فیہ من روحنا، فنفخنا فیہ اے فنفخنا کیا ہے، پھر روئے، آپ کے گریبان کے اندر پھونک مارا ہم نے، یعنی جبریل علیہ السلام ہمارے روح سے، وصدقت بکلمات ربها، اللہ کی کلمات کے وعدوں کی اس نے تصدیق بھی کر دی، وکتبی، اس کی کتابوں کی، وکانت من القانتین، فرمان بردار قسم کی خاتون تھی۔ اب اللہ پاک نے یہ ہے کہ برکتیں دی حضرت مریم کو اور حضرت آسیہ کو، اور ایمان والوں میں اللہ نے برکتیں رکھی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سمجھے، اس لیے اس کو کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ اس بات توحید فی البرکات،
ارے کچھ پھلا پڑا نہیں پڑا، یہ لم یغنی عنہ من اللہ شیئن وقیل ادخلوا النار۔ نوح علیہ السلام نے لوط نے اپنی بیوی کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ برکات ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، برکات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے تبارک الذی بیدہ الملک۔ اڑے ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اور موضوع ہے اس صورت کا اثبات التوحید فی البرکات، اثبات التوحید فی البرکات، اور توحید فی البرکہ، توحید فی التصرف، سمجھے؟ شرک فی التوحید، شرک فی التصرف، شرک فی البرکت، شرک فی العلم، یہ ساری چیزیں ابتدا میں نے آپ کو پڑھایا تھا۔ اڑے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اے جندا پتر تبارک الذی بیدہ الملک، بالیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کی قبضے قدرت میں الملک و حکومت ہے سارے، سمجھے؟ لہذا برکتیں اسی کے پاس ہے، وہ جس کو بھی برکت دے، سمجھے؟ یہ برکتوں کے حامل اللہ آپ کا بھلا کرے۔ نبی کی ذات میں بھی اس کو جو برکت ملتی ہے نبی کو، وہ بھی اللہ سے، وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ۔ حضرت ابراہیم کہتا ہے کہ میں بھی برکتیں لینے میں اللہ کا محتاج ہوں، وجعلنی مبارکن اینما۔ تم لوگ تو ہمیں منحوس سمجھتے ہو نا، قال اس لیے کہ وہ تو کہتے ہیں ان نبی منحوس ہوتا ہے، انا تطیرنا بکم، ہم تم سے بدفعلی لیتے ہیں، نبی کی ذات کو منحوس۔ قال طائرکم عند اللہ، تمہاری منحوسیت تو لکھی ہوئی اللہ کے پاس، منحوس تو تم ہو، سمجھے؟ بے غیرت دنیا کے نبی کو منحوس کہتے، سمجھے؟ برکت والے اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے ہماری ذات میں برکتیں رکھی۔ وجعلنی مبارکن وہذا کتاب انزلہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ، آپ نے پڑھا، کتاب بھی برکت والی، انبیاء بھی برکت والے، رب بھی برکت والے، سمجھے؟ اللہ کی ذات بھی برکات، یہ برکات سب اسی سے ملتے مولانا۔ رزق کی برکت چاہو اور علم کی برکت چاہو، عمر کی برکت چاہو، سمجھ شریف میں روحانیت کی برکت چاہو، یہ سارے اللہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ تبارک الذی، برکت والی ذات ہے، الذی بیدہ الملک، وہ ذات اقدس کی جس کی قبضہ قدرت میں ملک و حکومت ہے، وہو قدیر علی کل شیء، وہ ہر چیز پر قادر ہے، سمجھے؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے کہ کافر سے چاہے تو مومن پیدا کر دے، مومن سے چاہے کافر پیدا کر دے، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، سمجھ شریف؟ کافر سے چاہے تو نبی پیدا کر دے، آزر جیسے ابراہیم پیدا کر دے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے تمہاری موت اور حیات کو پیدا کر دیا۔ طے شدہ یہ ہے کہ حیات پہلے ہوتی ہے، موت بعد میں ہوتا ہے، لیکن موت کو مقدم کر کے بتا رہے ہیں کہ جہاں ہر زندگی اپنے آغوش میں موت لے کر کے آتی ہے، بس خیال کر لینا۔ اس لیے زندگی اگر چاہتے ہو تو اس سے پہلے موت کے لیے تیاری کر لینا۔ حالانکہ موت پہلے ہوتی ہے، حیات بعد میں ہوتی ہے، لیکن قرآن نے موت کو مقدم کر دیا۔ دوسرا مسئلہ آپ آسان طالب علمی جواب یہ دے دے کہ یہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، جیسے آپ کو بتایا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر استعانت پہلے ہے، عبادت بعد میں ہے، لیکن یہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، حالانکہ رکوع پہلے اور سجدہ بعد میں۔ الذی خلق الموت والحیات، موت یہ ہے کہ اللہ، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ موت چونکہ عدم الروح ہے، سمجھے؟ عدم الحیات من شان ان یکون حیا، اور حیات جو ہے وجودی چیز ہے اور وہ عدمی، عدم مقدم ہوتا ہے، اس وجہ سے موت کہتے ہیں عدم الحیات۔ موت اور اللہ آپ کا بھلا کرے حیات دونوں میں تقابل عدم ملکہ کا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا دونوں کا محل جاندار ہے۔ انسان ھذا حی من شان ان یکون میتا وھذا میت من شان ان یکون حیا، لیکن یہ ممکنات کے اندر قانون ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو بتایا تھا الحی القیوم میں اللہ تعالی حی ہے، لیکن وہاں پر آپ موت کا تصور کریں گے کافر ہو جائیں گے، اس لیے یہ عدم ملکہ میں یہ ہوتا ہے۔ باقی ساتھی سمجھنے کی کوشش نہ کرے، جو علماء ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ آپ کے پلے نہیں پڑے گا۔ موت اور حیات میں ایجاب اور سلب کا تقابل بھی بیان کیا گیا ہے، امام راضی وغیرہ ان لوگوں نے اس پر بھی زور لگایا، لیکن صحیح قول یہی ہے جمہور کا، موت اور حیات دونوں میں تقابل ہے عدم ملکہ کا۔ تقابل عدم ملکہ میں یہ ہوتا ہے دونوں متقابلین کا محل ایک ہوتا ہے، لیکن علی سبیل التعاقب والتناوب اس پر آتے ہیں۔ اب ایک ہے دیوار کو آپ نابینا بھی نہیں کہیں گے، دیوار کو بینا بھی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ الحی، اس لیے کہ العامہ من شان ان یکون بصیرا والبصیر من شان ان یکون اعمی، یہ پیدر پہ آئیں گے، ایک محل پر آئیں۔ الحی من شان ان یکون میتا والمیت من شان ان یکون حیا، یہ ایک محل پر آئیں گے، لیکن اللہ الحی ہے، لیکن اللہ کے لیے میت کا تصور کر لینا موت کا، اس پہ کفر میں جاؤ گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ خیر یہ علماء کو سمجھ میں اگر آگے نہیں ہے تو جائے جہنم میں۔
لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہیں آزماتا ہے، خلقہ کے ساتھ متعلق ہے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کس کے اچھے عمل ہے۔ یہ احسن العمل یہ مومنین کے ساتھ خطاب اگرچہ سب کے لیے، لیکن یہاں پر کافر داخل نہیں ہے، اس لیے کہ کافروں کے اندر احسن العمل کا تو سوال ہی نہیں ہے، وہ اقبح الاعمال ہوتا ہے، وہ العزیز، وہ غالب ذات ہے، الغفور، نغزشوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمانوں کو طبقہ بطبقہ یہ ہے کہ پیدا کر دیا۔ سمجھ شریف میں اس کو آپ اللہ آپ کا بھلا کرے، سماوات کے لیے صفت بھی بنا دے یا مفعول مطلق بنا دے۔ ما تری فی خلق الرحمن تفاوتا من زائد، اللہ کی تخلیق کے اندر کسی قسم کا نقصان اور تفاوت آپ پائیں گے نہیں۔ ان کان الامر کذالک، جب حقیقت یہی ہے تو فرج البصر، اپنی نگاہ کو پھیر دو، اپنی نگاہ کو یہ ہے کہ پھیر دو اور پھیر کر کے گھما دو۔ ہل تری من فطور من زائدہ، ہل تری فطورا، کوئی شگاف دیکھتے آسمان کے اندر کہیں کوئی شگاف پڑا ہوا ہے؟ نہیں، سمجھے؟ یہاں یہ مستری اور ٹھیکیدار جو کام کرتا مسجد میں، دیکھو کتنی جگہوں میں شگاف پڑا ہوا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کیا آپ کو کوئی شگاف مل رہا ہے اللہ کی مخلوق میں؟ ثم ارجع بصرک، پھر اپنی نگاہ کو دوبارہ لوٹا دے۔ سمجھے کرتین مفعول مطلق بنے گا، یہ بھی کر رہا بھی لوٹنے کے معنی میں ارجع کے لیے۔ ینقلب الیک البصر خاسئا، تیری نگاہ جو ہے نا وہ پلٹ پڑے گی، خاسئا ناکام ہو کر کے، وہو حسیر، درحال کی تھکی ہوئی نگاہ تیری تھکے گی اور پلٹ پڑے گی، لیکن اللہ کی مخلوق میں کوئی کمی نہیں دیکھیں گے، نہ آسمان کے اندر کوئی آپ نکالیں گے نقصان، نہ زمین کے اندر۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اب بتاتے آسمان کو ہم نے، آسمان دنیا کو آراستہ کر دیا، بِمَصَابِيحَ، تاروں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان تاروں کو یہ ہے کہ ان کو نشانہ بنا دیا، اس کے لیے نشانہ کے لیے، للشیاطین، جنات کے لیے، سنگساری کرتے، پتھراؤ کرتے ہیں شیاطین کو۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور شیاطین کے لیے ہم نے یا کافروں کے لیے سخت قسم کا عذاب ہم نے تیار کر کے، آگ کی بھڑکنے والی آگ کا عذاب تیار کر کے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جو اپنے پروردگار کا انکار کرتے ان کے لیے خبر مقدم عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اذا القوا فیہا، جب جہنمیوں کو اس میں ڈال دیا جائے گا، سمعوا لہا شہیقا، تو چیخنا چلانا سنیں گے جہنم کی آگ کا، آگ وہی تفور، اور وہ جوش مارتی ہوگی، جوش لگاتی ہوگی۔ شہیقاً آپ کو بتا دیا جہنم کے 2 آوازیں، لہم فیہا زفیر و شہیق، زفیر گدے کی ابتدائی آواز ہے اور شہیق گدے کی آخری آواز ہے۔ سمجھ؟ یہ جہنم میں اللہ آپ کا بھلا کہ جہنم کی یہ آواز، چیخنا چلانا۔ سمعوا لہا اے سمعوا للنار، آگ کے لیے سنیں گے، شہیقاً چیخنا چلانا، وہی تفور، جب کہ وہ جوش مار رہا ہوگا۔ تکاد تمیز، قریب ہے کہ تمیز پھٹ پڑ جائے، من الغیظ لاجل الغیظ، غصے کے مارے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو زیادہ غصے والے ہوتے، بلڈ پریشر کی وجہ سے دماغ کا رگ پھٹ جاتا ہے اور آؤٹ ہو کر کے اسی ٹائم پہ مرتے۔ غصے والا یہی ہوتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جہنم کو اتنا غصہ آئے گا کہ پھٹ پڑے اور تمہیں تباہ کرے، جیسے کہ بم کے اندر اتنے بارود ہوتے ہیں، تھوڑا سا اشارہ ریموٹ کا چاہیے، جیسے ایمارٹ کیا تو پھر یہ کہ پھٹ پڑ کر کے پوری دنیا کو تباہ کرتی ہے۔ ساتھ والے لوگ، جہنم بھی اسی طرح کرے گا۔ یہ چیزیں تو سمجھنے کی کوئی مشکل تو نہیں ہے، سمجھے میں لوگوں؟ کلما القی فیہا فوج، جب کوئی جماعت اس کے اندر ڈال دی جائے گی، سألہم خزنتہا، تو جہنم کے داروغہ وہ پوچھیں گے لوگوں سے، جہنمیوں سے، فوج سے پوچھیں گے، الم یاتکم نذیر، کیا کوئی نبی تمہیں ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، بلا منفی کو مثبت بناتا ہے، لم یاتکم منفی ہے تو اس کو مثبت بنا، بلا قد جاءنا نذیر، جی نبی تو آیا تھا ڈرانے والا، لیکن فکذبناہ، ہم نے اس کی تکذیب کر دی، وقلنا، ہم نے ان سے یہ کہا کہ ما نزل اللہ شیئا علی بشر، کسی بشر پر اللہ نے کوئی کلام اتارا نہیں ہے۔ یہ من شیء مفعول بہ ہے، من زائدہ ہے۔ ان انتم، اے انبیاء کی جماعت، تم لوگ نہیں ہو مگر الا کائنون فی ضلال کبیر، بہت بڑی گمراہی کے اندر۔ وقالو، یہ سب مستقبل کے معنی میں، قالو استقبال کے معنی میں ہے کہ وقالو، جہنمی کہیں گے کاش لو کنا نسمع الانبیاء، دوسروں کی بات سنتے، اور ناقلو، یا خود عقل سے کام لیتے۔ مولانا دنیا کے اندر 2 طریقے ہوتے ہیں چلنے کے، کامیابی کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا ماہر اور تجربہ کار ماہرین کی بات پر چلی جائے، اس پر اعتماد کی جائے، یا خود اتنا عقل مند ہو کہ اپنے عقل سے یہ ہے کہ اپنے نفع اور نقصان کو، ضرر اور نقصان کو، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور اپنے نفع کو وہ خود متعین کر سکے۔ 2 ہی صورتیں ہوتی۔
یا آدمی کسی چیز کو جانتا نہیں تو دوسروں سے معلوم کرے، ان کی خبر پر بھروسہ کرے، سمجھے؟ اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ تقلید جو ہے نا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، نسمہ ہو یہ تقلید ہے، ناقل و اجتہاد ہے، خود عقل سے کام لے لے اجتہاد۔ اب ہم بتائیں کہ اجتہاد کی صلاحیت اگر آپ میں ہے تو ہم آپ کی بات مانیں گے، لیکن آپ کی اجتہاد کی صلاحیت ہم نے دیکھی ہے کہ آپ کو عبارت بھی نہیں آتی۔ سمجھ شریف میں بات صرف اتنی سی ہے، دنیا کے اندر دو چیزیں ہوتی ہے، سمجھے؟ اپنے راستے متعین کرنے کے یا کسی کی خبر پر بھروسہ کر کے اس سے، ظاہر ہے کہ ڈرائیوری کے سلسلے میں یہ کہ گاڑی کے پرزے جوڑنے میں ڈرائیوروں کی بات مانی جائے گی، بزنس مین کے سلسلے میں جو بڑا بزنس مین ہوگا اسی کی بات مانی جائے گی، فوجی ہے اپنے اس کے فیلڈ کے ماہر ہے اس کی بات مانی جائے گی۔ شرعیات کے اندر ہم نے تو ابو حنیفہ کو قابل پایا ہے، اگر اس جیسا ہے تو پیش تو کرو۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ابو حنیفہ کی تشریح پر اعتبار ہے اور کچھ نہیں ہے، سمجھے؟ باقی ابو حنیفہ کو ہم نہ نبی سمجھتے نہ کروڑوں ابو حنیفہ جمع ہو جائے ابو بکر کے جوتے پہ قربان جائے، آپ سمجھ رہے؟ ابو حنیفہ کیا، لیکن تمہارے جیسے کتے کروڑوں جمع ہو جائے ابو حنیفہ کے جوتے پہ قربان جائے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی نہیں؟ مسئلہ اس طریقے پر ابو حنیفہ کو کسی نے نبی نہیں بنایا، یہ حلال و حرام بنانے والے نہیں ہوتے، حلال و حرام بتانے والے ہوتے، حلال و حرام بنانے والے نہیں ہوتے، حلال و حرام بتانے والے ہوتے۔ بات اتنی سی ہے کہ آپ الو کا پٹا وہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی تشریح ٹھیک نہیں ہے، میری تشریح صحیح۔ چنانچہ میں کوئٹہ سے کوچ میں رات کو 8-9 بجے کوچیں چلتی ہے، میرا ٹکٹ ہو گیا تھا، سمجھے؟ ٹکٹ میرا ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میں کراچی آ رہا تھا، پرانی بات ہے، 10-15 سال پہلے کی بات ہے، میں کراچی آ رہا تھا تو جیسے ہم بازار میں گئے، حافظ عبداللہ حضرت مولانا عبدالغفور حیدری دامت برکاتہم العالیہ کی برادر نسبتی ہے، تو میں اور حافظ صاحب ہم گئے وہاں، تو اچانک یہ کہ کچھ لوگ ہمیں ملے، ہم نے ٹکٹ کیا کوئٹہ سے، اب رات کو مجھے کراچی آنا ہے، تو جیسے وہ کچھ لوگ ہمیں ملے، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ حافظ عبداللہ کے واقف تھے، نصیر بھائی ایک کا نام تھا، نصیر کو اس طرح، تو یہ کون ہے؟ کہ مولوی منظور مینگل ہے، کہا یہی ہے مولوی منظور مینگل، کہا یہی ہے مولوی، کرے مولانا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مولانا خدا کا واسطہ ہے آپ کو کہ یہاں ایک غیر مقلد ہے جو روزانہ اپنے درس میں صبح شام چیلنج دیتا ہے کہ ہے کوئی ابو حنیفہ کا پٹھو جو مجھ سے بات کرے، مولوی محمد قاسم نام ہے، رحیم یار خان کے شیخ الحدیث صاحب ہے، سمجھ شریف میں کہ غیر مقلدی کا، اور وہاں حاجی شبیر ہے بڑا ان کا، سمجھے؟ یعنی پرانی بات ہے، نام مجھے ابھی تک بھی یاد ہے۔ آپ ان سے بات کریں، یہاں کے سیاسی لوگ تو ان کو تو ووٹ چاہیے، چاہے کتے کا ہو یا گدھے کا ہو، ان کو تو اس قسم کے مسائل میں سیاسی لوگ تو چھیڑ چھاڑ کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ ہمیں چھوڑتا نہیں، ہمارے محلے میں ہمیں رشاد درس دیتا ہے، صبح شام ابو حنیفہ کو گالی دیتا ہے۔ میں نے کہا یار میں ابھی کیا کر سکتا ہوں، میں تو شام کو جا رہا ہوں مغرب کے بعد، ابھی اللہ کا بھلا کر زور 2 بجے 3 بجے اس طرح، 3 بجے ہم گئے تھے 4 بجے، ابھی 3-4 گھنٹہ میں ادھر ہوں، اس کے بعد تو میں چلا جاؤں گا۔ کہتے 2-3 گھنٹے کے اندر ہم اس کو لے کر آتے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ماں کا لال مجھ سے بات کرے۔ الحمدللہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے عبدالغفور حیدری دامت برکاتہم العالیہ کے ان کے TNT کالونی میں، وہیں پر بیٹھے ہوئے، لے کر آگے وہ نوجوان، ان کی گاڑیاں تھی، لے کر آگے ان کو لے کر آئے، حضرت مولانا صاحب کو لے کر کے آ جائے۔ تو مجتہد کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے ساتھ حاجی شبیر بڑا مالدار قسم کا تھا، وہ بھی آ گیا، تو مولانا آگے ملے، خیر خیریت ہے، پانی مانی پلایا، سمجھے کوئٹہ میں گرمی بھی نہیں ہوتے، ٹھنڈ ملک ہے، تو بیٹھ گئے۔ تو میں نے کہا حضرت سنا ہے تو آپ ابو حنیفہ کی غلطیاں نکالتے، اتنا قابل آدمی ہے، ہمیں بھی کچھ بتاؤ، کہاں کہاں ابو حنیفہ نے گند کیا ہے، اس گند سے ہم بھی بچے۔ کہتے نہیں میرا تو ابو حنیفہ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، سمجھے؟ تو وہ جو نوجوان تھے انہوں نے کہا روزانہ کہتے ہو کہ ابو حنیفہ سے اختلاف ہے اور آج تم کہتے ہو کوئی اختلاف نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ تھوڑی سی تبدیلی آ گئی PTI کی حکومت میں، سمجھے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے اور شکایت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ حدیث صحیح کو وہ چھوڑتا ہے، حدیث صحیح کو۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ سے بات تو کر لیتا ہوں لیکن متعین ہو جائے کہ آپ محقق ہیں، نہیں آپ یہ ہے کہ مجتہد ہے، تو اس طرح میں آپ سے بات کروں، پوچھوں گا کہ یہ نص ہے، ظاہر ہے، نص ہے، مفسر ہے، محکم ہے، اور آپ کا استدلال دلالت النص ہے یا اقتضاء النص ہے یا عبارت النص ہے یا اشارت النص ہے۔
اگر آپ مجتہد ہے تو میں وہی زبان آپ سے استعمال ہوں، اور اگر آپ مقلد ہے تو پھر مجھے آپ سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ مقلد تقلید کو شرک کہتے ہیں اور وہ مقلد تو پھر میں کیا، تو ہم دونوں مشرک ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ میں نہ مقلد ہوں نہ مجتہد ہوں، بلکہ میں تحقیق کرتا ہوں۔ تحقیق، تو میں نے کہا مجھے تحقیق کا معنی بتائیں گے، تحقیق ہے کیا؟ اور آپ کو بھی الحمدللہ معلوم نہیں ہے، سمجھ رہی میں کہ آپ کو بھی معلوم نہیں ہے، میں تحقیق کرتا۔ تو میں نے کہا تحقیق کا معنی بتائیں گے؟ کہتے حقق یحقق تحقیقا۔ میں نے کہا یہ تو اولا والا بھی جانتا ہے، تفعیل کا باب ہے، سمجھے بھی جان، تو اصل معنی تحقیق کا بتا دے کہ تحقیق کیا ہے۔ حقق یحقق تحقیقا، سمجھے؟ میں نے کہا اصل معنی بتا دے، کہتے تحقیق ہے۔ میں نے تحقیق ہے، تفعیل سے ہے، تحقیق ہے۔ میں نے اللہ کے بندے آپ شیخ الحدیث ہے، آپ کو تحقیق کا معنی بھی نہیں آتا، یہ کیا ہے؟ کہتے کہ مجھے نہیں آتا، آپ بتا دیں۔ میں نے کہا تحقیق کا معنی اثبات المسئلہ بالدلیل، مسئلے کو دلیل سے ثابت کر دینا۔ وضو اللہ آپ کا بھلا کرے، وضو کے اندر نیت ضروری ہے، کیوں؟ لأنہ عمل ہے، وکل عمل لا بد فیہ من النیت، یہ کبریٰ ہے، اور ہر عمل کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہے۔ نتیجہ یہ نکلا فالوضو لا بد فیہ من النیت، اس میں بھی، اور اس کبریٰ کے لیے دلیل انما الاعمال بالنیات، جو کہ موجب کلی ہے، یہ ہوتا ہے تحقیق۔ تو اثبات المسئلہ بالدلیل، اور تدقیق کہتے ہیں دلیل کو، وہ جو کبریٰ ہے اس کو دوسرے دلیل سے ثابت کرے، تدقیق اور اخص ہے، سمجھے؟ تو اللہ کے بندے آپ کو تو تحقیق کا بھی معنی نہیں آ رہا ہے، تو میں تو بیوقوف ہوں کہ آپ سے بات کروں، سمجھے؟ اب آپ یہ کر دینا، تحقیق ہے کہ خود اپنے کمال علم کے بنیاد پر کسی قرآن و سنت میں سے کسی مسئلے، یہ کہ مسئلے کو خود اپنے علم سے ثابت۔ اب آپ کہیں گے فلاں بزرگ نے یہ لکھا، فلاں مفسر نے، فلاں محدث، میں اس کو نہیں مانوں گا۔ آپ کہتے ہیں میں محقق ہوں، تو محقق وہ ہے کہ خود مسئلے کو اپنے علم سے ثابت کرے۔ ایک ہے تحقیق اور ایک ہے نقل تحقیق، تو نقل تحقیق نہیں کرنا، آیا سمجھ؟ پھر میں نے کہا اب آپ جو کہہ رہے ابو حنیفہ حدیث صحیح کو نہیں مانتا، تو کون سی صحیح، آپ والی یا ابو حنیفہ والی؟ اس لیے کہ حدیث سے صحیح کی تعریف ما ثبت بنقل عدل تام الضبط متصل سند غیر معلل ولا شاذ، یہ حدیث سے یہ تعریف تو علامہ خطابی نے کی ہے، اور ابو حنیفہ اس تعریف کو نہیں مانتا۔ تو خطابی اور اپنے والی تعریف کو لے کر کے ابو حنیفہ کو رد کر رہا ہے کہ حدیث صحیح کو نہیں مانتا۔ حدیث صحیح کی تعریف ہی یہ نہیں ہے، سمجھے؟ پھر میں نے کہا حدیث صحیح کی تعریف آپ کو آتی ہے؟ کہا ما ثبت بنقل عدل، تو میں نے کہا یہ تو علامہ خطابی نے کیا، خطابی شافی ہے، شافی یہ مقلد ہوتا ہے، شافی بھی مقلد، اور تقلید شرک ہے، نتیجہ نکلا یہ مشرک نے تعریف کی، تو مسلمان ہے اپنی تعریف بتا دے، سمجھے؟ مسلمان ہے اپنی تعریف۔ مولوی صاحب ایسا الو بن گیا قسم خدا کے کہ 5-10 منٹ کے اندر پانی پی رہا، اس طرح کر رہا، سمجھے؟ تو اس پر مجھ سے پھر رہا نہ گیا۔ میں نے کہا کہ مولوی صاحب کوئٹے کی سردی میں 3 مرتبہ پانی پی چکے، اور اس سردی میں بھی آپ کو پسینہ آ رہا ہے، مجھے کیوں نہیں آ رہا، سمجھے؟ اب آپ اگر آئینہ لے لیں اور اپنے حاجی صاحب جو بوڑھا تھا غریب، میں نے کہا حاجی صاحب اس کی حالت آپ دیکھیں کہ اس غریب کا، تو اس پر ایک اور غیر مقلد تھا ان کا، انہوں نے کہا کہ تو بڑا بدتمیز معلوم ہو رہا، ہمارے شیخ الحدیث کو اس طرح کہتا ہے۔ میں نے کہا میں بدتمیز ہوں یا آپ کا مولوی صاحب؟ اس میں تو جان نہیں ہے، یہ تو مردہ ہے، اس میں کہتے کہ یہ بدتمیزی والا انداز ہے۔ میں نے کہا میں بدتمیز ہوں؟ کہا کس کر کے میں نے منہ پہ مارا اس کو، مناظرہ فتح ہو گیا، سمجھ شریف میں گیا، لڑائی شروع ہو گئی، ہماری لڑائی شروع ہو گئی جی۔ ہم لوگ 10-12 آدمی تھے اور وہ 3-4 تھے، 5-6 تھے، اس طریقے پر، اور اچھی طریقے سے حق کا یہ حق کو تحقیق ہے، اس لیے کہ محقق کک ایسے کک مارا، سمجھے؟ مفتی عبدالسلام حضرت حیدری صاحب کے برادر نسبتی ہمارے بہت اچھے دوست، قابل آدمی ہیں، حضرت مفتی صاحب نے بھی دل کھول کر کے پٹائی کی۔ تو آخر اس بوڑھا نے کہا اللہ کے لیے قصور ہمارے مولوی صاحب کا ہے اور ہمارا قصور ہے، سیٹھ تو وہی تھا، اس نے کہا اللہ کے لیے میں سمجھ گیا کہ ہمارا مولوی صاحب ہار گیا بدبخت،
اور اس کے مولوی صاحب اللہ کے لیے مجھے ٹائم دے دو، 2 مہینے کے بعد میں جہاز کا ٹکٹ بھیجوں گا، پنجاب سے ایک مولوی بلا رہا ہوں اور اس کو، تو میں نے کہا ابھی لکھ کر کے دے دو، معافی مانگو ابھی۔ مفتی صاحب نے فرمایا میں تو جیل میں آپ کو ڈالتا ہوں، میرے گھر پہ آ کر تم لوگوں نے اس طرح میرے مہمان کو گالی دی تو اس نے تھپڑ مارے گا، وہ آپ کو چھوڑے گا کہاں، سمجھے؟ اور میرا ٹکٹ بھی ان لوگوں نے، نوجوانوں نے منسوخ کیا، بس سے ٹکٹ میرا واپس لے لیا اور مٹھائی تقسیم کی، سارا حق کا یہ حق کی کوئی تحقیق ہے، سمجھے؟ مٹھائی بھی انہوں نے تقسیم کی، میرے صبح کو الحمدللہ جہاز کا ٹکٹ ہو گیا، سمجھ شریف میں جہاز میں الحمدللہ ہم لوگ آ گئے، سمجھے؟ یہ ہے لو کنا نسمع او ناقل، یا دوسرے کی بات سنے، امام پر اعتماد کرے او ناقل، یہ خود اپنے خیال سے کام لے لے، اجتہاد کرے۔ جب تیرے پاس اجتہاد نہیں ہے، اجتہاد کی صلاحیت ان میں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اجتہاد کی صلاحیت آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سمجھے میں لوگوں؟ آپ سے میرا ایک مختصر سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ مجتہد کا نصاب کیا ہے؟ آپ کے بھی بہت سے اساتذہ ہیں، بڑے بڑے حضرات ہیں جو مجتہد بھی بنے ہوئے، صرف اس سے پتہ کر دینا کہ اجتہاد کا نصاب کیا ہے، پھر مجھے ٹیلی فون کرنا، سمجھے؟ آپ نوٹ کرو، اور صرف یہ ہے کہ جنیدہ پتریا آپ مجھے یہ بتا دینا کہ اجتہاد کا نصاب کیا ہے، آدمی مجتہد کب بنتا ہے، سمجھے؟ حال ان مجتہدین کا یہ ہے کہ اجتہاد کے حدود اربع بھی ان کو معلوم نہیں، الو کے پٹے کو، لیکن پھر بھی مجتہد بنا، سمجھ شریف میں؟ لیکن تحقیق کا معنی بھی معلوم نہیں۔ اس لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ غریق کی رحمت کر دے، بڑے آدمی ہیں، حضرت نے شرح عقود و رسم المفتی میں لکھا ہے کہ اس زمانے کے اندر مفتی بھی کوئی نہیں ہے، یہ ناقل الفتویٰ ہے، دوسروں کے فتویٰ کو نقل کرنے والا۔ مفتی کی اصل جو اپنی صلاحیت ہوتی ہے وہ اس وقت علامہ شامی اپنے زمانے کے مفتیوں کے بارے میں کہہ رہا، ہمارے زمانے کے مفتی تو بالکل مفت کے ہیں، ہمارے والے مفتی تو، اس زمانے کے مفتی قیمتی ہوتے تھے، آج کل کے مفتی کیا ہیں؟ وہ مفت کے ہیں، سمجھے؟ وہ افتہ یفتی، افتان سے مشتق نہیں ہے بلکہ مفت سے مشتق ہے۔ تو ناقل الفتویٰ ہے مولوی صاحب، لو کننا نسمع و ناقلو، اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے، ما کننا کائنین فی اصحاب السعیر، جہنم والوں میں ہم نہ ہوتے، فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، فسوقا لاصحاب السعیر، فسوقا دوری ہو جہنم والوں کے لیے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ کو میں نے قاعدہ بتا دیا کہ مصدر جب مستعمل بالعامل جار رہا ہو تو اس کے عامل کو حذف کرتے ہیں، یہاں سوقا مصدر ہے، لاصحاب السعیر اس کے ساتھ لام آ گیا، اس لیے اصل یہ ہے کہ اسحقہم اللہ سحقا، اسحقہم اللہ الا بعدا لثمود الا بعدا لعاد قوم ہود، یہ سارے اسی پر ہے۔ جنیدہ پتریا قواعد آپ کے سامنے گزر چکے ہو۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، بالغیب عدم بن دیکھے، لهم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے۔ واسروا قولکم او اجهروا به، تم اپنی بات کو پوشیدہ رکھو، او اجهروا به یا ظاہر کر دو، لیکن انه علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا جس نے پیدا کی ہے پوری دنیا کو وہ علم نہیں رکھتا؟ وہ رکھتا ہے، جانتا ہے۔ وهو اللطیف و باریک بین ہے، الخبیر خلق خدا کے اپنے مخلوق کے حالات سے باخبر ہے۔ هو الذی جعل لكم الارض ذلولا، جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم کر دیا جس میں تم لوگ چلتے ہو، ذلول مفعول ثانی ہے۔ فامشوا فی مناکبها، تم چلو ان کے راستوں میں، اللہ ان کے کندھوں میں چلو، ان کے راستوں میں چلو زمین کے، وکلوا من رزقہ، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، والیہ نشورکم، اور اسی کے پاس تمہیں لوٹ کر کے جانا ہو، والیہ نشورکم اے خروجکم من قبورکم، اپنے قبروں سے نکلو، سمجھ رہی ہیں؟ پھیل جاؤ گے قبروں سے۔ آمین تم من فی السماء، کیا تم یہ ہے کہ امن میں ہو اس ذات اقدس سے جو کہ آسمانوں پر ہے، فی الا کے معنی میں اس سے امن میں ہو، بے خوف ہو کہ ان یخسف بکم الارض، وہ زمین میں تمہیں دھنسا دے، اس لیے اللہ آسمانوں پر ہے میرے بھائی، یہ فی الا کے معنی میں اللہ آسمانوں پر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد میں صحابی کہتا ہے کہ میں نے اپنی لونڈی کی پٹائی کی ہے، اس نے ایک بکری گم کی ہے میرے ریوڑ میں سے، میں نے اس کی پٹائی کی ہے، یا رسول اللہ اس کی تلافی کیا ہوگی؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ، بلائے لونڈی کو، فرمایا کہ من انا، میں کون ہوں؟ اس لونڈی نے کہا انت رسول اللہ ہے، تو اللہ کا رسول ہے۔ تو لونڈی سے پھر پوچھا، میرے نبی نے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، اللہ۔ تو نبی نے فرمایا فترکوها فانها مؤمنۃ، اس کو چھوڑو، یہ مومن۔ یہی متقدمین کا مذہب ہے، اور حضرت اقدس مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترمذی میں، اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے، جہاں پر نزول الرب علی سماء الدنیا کی حدیث جو آتی ہے، اس میں بھی انہوں نے ائمہ اربعہ کا مذہب یہی لکھا ہے۔ حالانکہ اس مذہب میں اور اللہ کے ہر جگہ ہونے میں کوئی تعارض نہیں ہے، لیکن عوام کو سمجھانے میں آپ کہیں گے عرش پر ہے، عرش آسمانوں کے اوپر ہے، بس ختم،
سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ ہر جگہ ہے، سمجھے، اس میں اور اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. میں بتا بھی چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود کتنے غبی ہے جن کو وہ تقریر میری یاد ہو. کوئی ایک اللہ کا بندہ ہوگا. دیکھا یہ حال ہے آپ کا. کچھ ساتھیوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، ان سے بھی اگر پوچھنے پہ آ جائے گا شاید حالت ان کی خراب ہو جائے. اس لیے متقدمین کا مذہب یہی ہے، صاف صاف لوگوں کو بتا دو کہ عرش پر ہے اللہ. اب عرش پر بیٹھا ہوا یہ ہم نہیں کہتے، اللہ جالس علی العرش، مستقر علی العرش نہیں کہتے، سمجھ. بس امام ابو نے فرماتے فوق العرش الاستواء معلوم والکیفیت مجہولۃ والسؤال عنہ بدعۃ. عرش پر اس مذہب میں اور متأخرین کے مذہب میں تعارض کچھ نہیں ہے، تعارض صرف اپنی حماقت کا ہے. لیکن عوام کو سمجھانے کے لیے یہی ہے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ عوام کو، علماء بھی اس کو سمجھ نہیں تو پھر یہ کہ کیا ہے. یہ تبلیغ کے ایک پیغمبر کے پاس میں نے 1.5 گھنٹے اس کی تقریر کی، لیکن الحمدللہ اس کو کوئی پلہ پڑا ہی نہیں. سمجھے بھی جائے، اس لیے کہ یہ 7ویں نمبر ہے، 6 نمبروں میں سے باہر ہے. آمن تم بے خوف ہو اس ذات اقدس سے جو آسمانوں پر ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، پتھروں کی بارش، حسب کنکریوں کے پتھروں کی بارش تم پر، یہ ہے کہ پتھروں کی بارش اور ہوا تم پر بھیج دے. فستعلمون ان جاءکم العذاب، جب اللہ کا عذاب آ جائے گا، فستعلمون تمہیں پتہ چلے گا کیف نذیری، میرا ڈرانا کس طرح ہوتا ہے. ولقد کذب الذین مضوا من قبلہم، ان سے پہلے جو گزر چکے انہوں نے بھی تکذیب کی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. فعذبناہم، ہم نے ان کو پکڑا. فکیف کان نکیری، میرے انکار، میری گرفت کس طرح ہے. اولم یرو الا یغفلون، غفلت سے کام لیتے. ولم یرو الی الطیر، پرندوں کو نہیں دیکھتے. درا حال کہ فوقہم، ان کے اوپر، صافات، جو اپنے یہ کہ پروں کو پھیلانے والے ہیں، پر اپنے، صافات باسطات کے معنی میں اپنے پر پھیلانے والے. ویقبضن، اور اپنے پروں کو سمیٹ لیتے. ما یمسکہن، ان کو روکنے والا فضا میں کوئی بھی نہیں ہے، ایک اللہ کی ذات ہے. انہ بصیر، آپ نے دیکھا گدھ کرگس، فارسی والے کہتے کرکس، کرگز، اور گدھ اردو والے گر. یہ 8-10 کلو کا، 12 کلو کا تو ہوتا ہے، لیکن مولوی صاحب بخدا آدھا گھنٹہ آپ دیکھیں گے بس اس طرح کرتا ہے مولوی صاحب. یہ پیڈل بھی نہیں لگاتا، سمجھے، اوپر گیا بس اس طریقے پر، اور سر اس کا اس طرح ہے. آپ کے جہاز بھی اسی طریقے پر بنایا، سمجھ رہی میں کہ اس کے پر ہے، سر اس کا نیچے ہے. جب آتا ہے، بیٹھتا ہے، لینڈنگ کرتا ہے، تو اس لینڈنگ میں پہلے اس کے بالکل پرندوں کا نشانہ دیکھ کر کے انہوں نے. اور آپ نے غور کیا ہوگا حضرت ڈاکٹر مکھی صاحب بھی اسی طرح ہے. مکھی کو دیکھا آپ نے؟ مکھی دیکھی، اس کے بھی اسی طرح پر. اور حضرت ڈاکٹر مکھی صاحب جس وقت جاتی ہے، اڑتی، اس کا سر نیچے اور پنڈو اس کا اوپر ہوتا. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ایسا نظام یہ ہے کہ، لیکن کمال یہ کہ تم جہاز کو لے جاؤ اوپر اور انجن اس کا بند کرو، سمجھے. اس نے تو انجن بند کیا، لیکن اس طرح. اور یہ بعض 800-900 فٹ کے اوپر وہاں سے نگاہ اس کی اتنی تیز ہے کہ پرندے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ پرندے جو ہوتے ہیں نا، پرندے نیچے دانا چن رہا ہوتا ہے، بعض اس کو اوپر سے دیکھتا ہے، وہ میزائل کی طرح اپنا نشانہ بناتا ہے، وہاں سے آ کر ڈھز سے اس کو مارتا ہے. تو بکری کے بچوں کو بھی ہم نے دیکھا، کتیا کے بچے کو طاقتور باز نے، کہ اس کے آنتیں اس کے دوبر سے نکل جاتی. اور کبھی کتیا کے بچے کو چمبے میں لگا کر کے کتیا کے بچے کو اٹھایا تو کتیا کا بچہ اوپر ہوا، آدمی حیران ہے کہ کتا بھی اڑ رہا ہے. اتنا طاقتور ہوتا ہے موری صاحب. یہ جو چکور جو ہوتا ہے، سمجھے، چکور کیا کرتا ہے، وہ دانا چنتا ہے اور وہ کن انکھیوں سے ایسے دیکھتا اوپر باز. اب باز جب وہاں سے نشانہ بناتا ہے اپنا، وہ بالکل میزائل کی طرح نیچے جب آ جاتا ہے تو اس کو چمبا مارنے کے لیے، جب چمبے اس کے نرم چیز پہ لگتے تو گھس جاتے اس کے چمبے، ایسے اس کے آنتے نکال کر کے اس کو. لیکن وہ کیا کرتا ہے، کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ یہ چکور بڑا ہوشیار ہے، چکور بھاگے گا تو فضا میں بھی یہ اس کو نہیں چھوڑے گا. تو کیا کرتا ہے، وہ وہاں سے جیسے آسمان سے اپنے آپ کو چھوڑا تیزی کے ساتھ آ رہا، تو چکور تھوڑا سا ترچھا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ترچھا ہو جاتا ہے، اور اس کے چمبے جب زمین پہ لگتے ہیں یا پتھریلے علاقے میں تیزی کے ساتھ، تو وہ باز بے ہوش ہوتا ہے. اگر آپ قریب میں ہو جائے، آپ جا کر کے اس کو پکڑیں گے، پکڑ کر کے تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش آتا ہے، وہ دیکھتا کہ میں کسی کے ہاتھ میں ہوں. آپ سمجھے جی کس انداز میں، کیسے ان کی طاقت ہے مولوی صاحب ہے.
اللہ خلیل میں خیرات تھی کہ چڑھا معلوم افن میں وَيَقْبِضْ مَا يُمْسِكُونَ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، ہر چیز پر یہ ہے کہ اس کی نگاہ ہے اور دیکھنے والا ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ، بتاؤ کہ یہ جو تمہارے لشکر ہے، يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ، کون ہے کہ جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کر دے۔ ان الکافرون، نہیں ہے کافر مگر الا کائنون فی غرور، دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم، کون ہے یہ کہ جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے۔ ان امسک رزقہ، اگر اپنے رزق کو روک لے تو بتا دو کہ من ھذا الذی یرزقکم، پھر کون ہوگا جو تمہیں رزق دے گا۔ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ کافر جمے ہوئے، پھنسے ہوئے ہیں اور جمے ہوئے فی عتو، سرکشی کے اندر، اور یہ ہے کہ ونفور، اور اللہ کا بھلا کرے بدکنے کے اندر۔ من یمشی افمن یمشی ایستوی الامران، دونوں باتیں برابر ہو سکتی ہے۔ من یمشی مکبن علی وجہی، جو چہرے کے بل منہ کے بل گر پڑتا ہو، چلتا اہدا، یہ زیادہ ہدایت پر ہے۔ ام من یمشی سویا، یا جو ٹھیک ٹھاک چلے سیدھے راستے پر، وہ یہ دوسرے والے من یمشی علی صراط مستقیم، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، موحد ہے۔ اور من یمشی مکبن علی وجہی، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے مشرک ہے۔ قل هو الذی انشأکم، جس نے تمہیں پیدا کر دیا اللہ ہے۔ وجعل لکم السمع والابصار، تمہارے لیے کان اور تمہاری بینائی، والافئدۃ، دل پیدا کیے۔ لیکن تشکرون شکرا قلیلا، یہ ما زائدہ ہے، تشکرون شکرا قلیلا۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض، جس نے زمین میں تمہیں پیدا کر دیا، وإلیہ تحشرون، اسی کے پاس جمع ہو کر۔ ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ وعدہ کہتے کافر کہتے، یہ شکایت ہے جو آپ کو بتایا قول سے شروع ہوتا ہے، ابتدا میں آپ کو بتایا تھا۔ ویقولون متى هذا الوعد، یہ وعدہ عذاب کا اور بعثت کا کب ہوگا، ان کنتم صادقین مسلمان۔ آپ یہ کہہ دیں قل انما علم البعثت، بعثت کا علم یا علم العذاب، عذاب کا علم کائن عند اللہ، میرے رب کو معلوم ہے، عذاب لانا میرے کام میں نہیں ہے۔ وانما انا نذیر مبین، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، عذاب سے لوگوں کو ڈراتا ہوں۔ فلما رأوا، عجاب 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 عجاب، کوئی مٹھائی کا ڈبہ نہیں ہے کہ تم جس کو اچھا سمجھتے ہو۔ فلما رأوا العذاب، وہ ضمیر کا مرجع عذاب، جس وقت عذاب کو دیکھیں گے، زلفتن قریب قریب، عذاب کو جس وقت قریب دیکھیں گے تو سیئت وجوہ الذین کفروا، کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے اور بگڑ جائیں گے۔ وقیل، ان سے کہا جائے گا ھذا الذی، یہ وہ عذاب ہے کنتم بہ تدعون، جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ قل ارأیتم، یہ بتا دو کہ محمد، میں محمد بھی بے بس ہوں، میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، اختیارات سارے اللہ کے۔ ان ہلکنی اللہ ومن معی، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے جو میرے ساتھ ہے، ومن ثبت معی، میرے ساتھیوں میں سے کسی کو اللہ ہلاک کر دے، اور رحمنا، یا رحم کر دے، فرماتے کہ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کافر کو کون عذاب سے بچائے گا، اللہ سے کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے۔ قل هو الرحمن، اللہ کی ذات امن نبی، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ والے توکلنا، اسی ہی پر بھروسہ ہے۔ ان کان الامر کذالک، جب حقیقت یہ عذاب آئے گا تو فستعلمون، تمہیں پتہ چلے گا، من هو کائن فی ضلال مبین، سری گمراہی کے اندر کون پڑا ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماءکم غورا، اگر تمہارا پانی گہرائی کے اندر چلا جائے، پانی اگر نہ جائے تو ارأیتم، مجھے بتا دو، من یأتیکم بماء معین، چشمے والا میٹھا پانی کون لے کر کے تمہارے لیے آئے گا۔ پٹھانوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، وہ سب کچھ بور لگا کر کے پانی لاتے، لیکن پشین والوں سے پتہ کرو 1300 فٹ پہ بھی پانی چلا جاتا ہے، پانی نہیں۔ کب تک تم لیے کہ بور سے لے کر کے۔ ایک آدمی نے کہا کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، بجلی ہے، پاور ہے، زمین کے نیچے سے پانی نکالیں گے۔ یہ کر دیا اللہ نے، اس کے آنکھوں کو خشک کر دیا، آنکھیں اس کی بالکل لکڑی کی طرح خشک ہو گئی۔ اب جب ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو آنکھیں اس طرح، آنکھیں بند نہیں ہو رہے، کھینچ رہے بند نہیں ہو رہے، آنکھیں کھلتی ہے بند ہوتی ہے پانی کے ذریعے سے، ان میں پانی ہوتا ہے، تری ہوتی ہے، نمی ہوتی ہے، پھر آنکھیں بند ہوتی ہے کھلتی ہے۔ اب اللہ نے اس کے آنکھوں کو لکڑی کی طرح خشک کر دیا، اب آنکھیں بند نہیں ہو رہی۔ یہ وہ بے غیرت ہے کہ جو کہتا تھا کہ پانی اگر زمین میں جائے ہم بور لگائیں گے، تو کسی سمجھدار نے کہا زمین میں پانی نہ ملے تو بور لگاؤ گے، 3000 فٹ سے پانی نکالو گے، لیکن یہ آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا، ادھر کون سا بور لگاؤ گے۔ اللہ اس طرح مسئلہ سمجھاتا ہے، سمجھ شریف میں۔ اس لیے ساتھی اپنی پوزیشن کو سمجھے کہ کتنے ہم طاقت کے مالک ہیں۔ جب ٹٹی ہماری پاخانہ جب آ جاتا ہے اس کو روک نہیں سکتے، ہم بڑے پاور کے مالک ہیں۔ ایک آدمی کا ناڑا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ناڑا اس کا گرا لگ گیا تھا، ناڑا کا کیا ہو گیا،
ناڑے کا زیادہ گرا لگ گیا، وہ غریب یہاں سے دوڑتے گیا بیت الخلا میں، ناڑا کھل نہیں رہا، اس میں گرا زیادہ لگ گیا، تو ناڑا کھول رہا ہے لیکن ناڑا کھلا نہیں، پہلے سے ٹر شروع ہو گئے، لوگ سن رہے ہنس رہے، تو وہ کہتے کہ تو سوار کم از کم نیند تو پیسرا ٹر شروع ہوتا گیا۔ تو وہ اپنے مقد سے خطاب کر کے کہتے تم کچھ تو صبر کرو، میں بیٹھ تو جاؤں، ناڑا کھولو، تم نے پہلے سے ٹر شروع کیا، سب کو سنا رہا۔ جی صبر کم از کم نندا۔ پتہ نہیں کسی پیسے والے کا فون آ گیا کیا؟ جی یہ ہمارا حال ہے، پیشاب اپنا نہ روکے، ہوا اپنی نہ روک نہ سکے، سمجھے؟ بوڑھا ایسے اٹھا تو کہ ڈر، بیوی نے کہا ہوا تو اپنی روک لے، ہوا تو اپنی روک لے، کہتے میں سلیمان علیہ السلام کی ہواؤں کو روکوں؟ سمجھے؟ ہواؤں پر حکومت کرنے والا سلیمان علیہ السلام تھے، میں نبی تھوڑی ہوں، ہوا تو نکلے گی، سمجھے؟ ہوا اور پانی اپنا راستہ تو تلاش کرتے، کہیں نہ کہیں سے تو نکل جاتے، آیا سمجھ؟ اب جی استاد جی آج بجلی کمزور ہے، آج آپ یہ آدمی ہے، ہاں پیاز لگی ہے، سمجھے؟ یہ ہے نا، اس طرح کہتا کہ میں بہت سمجھے اللہ آپ کا پاور ہاؤس ہوں،